تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، الحمدللہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ پہلا جمعہ ہے۔ ہم لائیو جمعہ بیان کے ذریعے سے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم نے اس رمضان المبارک کے لیے اس مبارک مہینے کے لیے 2 مہینے سے خوب دعائیں کی۔ اللہ والوں نے دعاؤں کا اہتمام کیا، بزرگان دین اولیاء اکرام نے دعاؤں کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک مہینہ ہم کو نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ جو چیز محنتوں کے ساتھ ملتی ہے، دعاؤں کے ساتھ ملتی ہے، اب اس کی قدر جو ہے امت مسلمہ کو ہونا چاہیے، ہم کو اور آپ کو ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینہ آیا ہے، لیکن ایسے وقت میں آیا ہے کہ ہر طرف سے حالات ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، لاک ڈاؤن کا ماحول ہے۔ گزشتہ جو لاک ڈاؤن کا ماحول تھا، الحمدللہ اس سے تھوڑا آسان ماحول اس وقت ہے۔ اس وقت عبادت کرنے کے لیے بھی ڈر اور خوف محسوس ہوتا تھا کہ کہیں پولیس آ جائے گی، 4 لوگ جمع ہیں، اس کے اعتبار سے قانون کا سہارا لے کر کوئی جرمانہ عائد کر دے گی۔ میرے عزیز دوستو، اس ماحول میں ہم نے رمضان گزارا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ مبارک مہینے کے بعد 1 سال ایسے گزر گیا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ گزشتہ رمضان میں ہم نے افطار میں جو کھجور کھائی تھی اس کی مٹھاس ابھی گئی بھی نہیں کہ یہ دوسرا رمضان آ گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وقت میں کتنی بے برکتی ہے، وقت کتنا آسانی کے ساتھ چلے جاتا ہے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا بار دورہ دکھاتا نہیں۔ یہ وقت چلا جاتا ہے، رات گئی بات گئی، لیکن ایمان والے کے پاس ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ایمان والے کو اللہ جل شانہ یہ مبارک مہینہ نیکیوں کے سیزن کے طور پر عطا فرماتے ہیں۔ نفل کام کر رہے ہیں، فرض کا اجر و ثواب مل رہا ہے، ایک فرض ادا کر رہے ہیں، 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب مل رہا ہے۔ کسی زمانے میں نفل کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، لیکن اس مبارک مہینے کے اندر
اللہ جل شانہ ایسی توفیق دیتے ہیں، ایسی توفیق دیتے ہیں کہ ایک عام نمازی بھی نوافل کا خوب اہتمام کرتا ہے، وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے، چاشت چراغ اوابین کا اہتمام کرتا ہے، ایک ماحول بناتا ہے، نورانی اور روحانی ماحول بناتا ہے، روزے کی حالت میں ہے، بھوک اور پیاس کی شدت لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں سجدے کر رہا ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، ذکر و اذکار کے اندر مصروف ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر مصروف ہے، رمضان المبارک کے اندر پورے دن روزہ رکھنے کے بعد رات کو عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، وہ 20 رکعت نفل نماز سمجھیے، سنت نماز سمجھیے، اس کو اتنے ذوق اور شوق سے پڑھ رہا ہے، یہ سنت اس قدر اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے کہ ماشاء اللہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس ایمان والے کے پاس ایک چھوٹی چھوٹی عبادتوں کا بہت اہتمام بھی یہ کر سکتا ہے۔ کاش کہ اسی ماحول کو باقی رکھتے ہوئے، اس سے سبق اور میسج لیتے ہوئے 11 مہینے بھی یہ چاشت اشراق اوابین کا یہ عادی بن جائے۔ 20 رکعت تراویح میں کھڑے رہنا اور ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سننا، یہ سارا کا سارا اجر و ثواب کے حصول کے نیت کے اعتبار سے اس کے دل میں جو جذبہ ہوتا ہے، وہ جذبہ اسے طاقت اور توانائی دیتا ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور یہ سن رہا ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان اور یقین ہے کہ اس پہ اجر و ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم اسے سنو، فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان 2 وصف کی وجہ سے رحم فرما دے، کرم فرما دے، مہربانیاں عطا کر دے، انعامات سے نواز دے۔ اندازہ لگائیے کہ قرآن کا سننا بھی اجر و ثواب ہے۔ ایک ایمان والے کو اس کی جہالت کی وجہ سے وہ قرآن کی تلاوت تو جانتا ہے لیکن قرآن کے معنی اور مفہوم نہیں جانتا، قرآن کی تفسیر نہیں جانتا، بغیر ترجمے کے اس نے زندگی بھر قرآن پڑھا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس میں کیا بولا جا رہا ہے، اس کے باوجود اس کا جذبہ دیکھیے کہ 20 رکعت تک کے وہ کھڑا ہوا ہے اور قرآن سن رہا ہے۔ معنی مفہوم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اتنا اسے سمجھ میں آتا ہے کہ حافظ قرآن جس ترتیب سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، حافظ قرآن جس لحن سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، جو اس کے آواز میں درد ہے، جو اٹھاؤ اور چڑھاؤ ہے، وہ جس انداز سے پڑھ رہا ہے، اس میں سامعین جو ہے، سننے والے مصلی جو ہے، یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آیت رحمت ہے، یہ آیت عذاب ہے۔ قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا، وہ قرآن جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب امام صاحب، حافظ صاحب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ان کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو مصلیوں کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اسے جو بھی سن لے گا اس کا دل نرم ہونے لگ جائے گا، جو بھی اسے سن لے گا اس کے دل میں اللہ رحم ڈال دے گا، جو بھی اسے سن لے گا اس کا معنی اور مفہوم اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے قلب کی کیفیت بدلنے لگ جائیں گی، دل کی دنیا بدلنے لگ جائیں گی، دل میں ایک انقلاب پیدا ہونے لگ جائے گا، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، رحم کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، نرمی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ یہی سنگ دل اور پتھر دل انسان ہے جسے ہم سمجھاتے سمجھاتے تھک جا رہے ہیں، لیکن قرآن سن رہا ہے اور رو رہا ہے۔
قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک ایسی کتاب اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اسے غور کر کے اگر ہم پڑھ لیتے تو ہماری دنیا کے اندر ایک ایسا مقام ہوتا کہ جس سے لوگ آتے اور اپنی تشنگی بجھا کر چلے جایا کرتے تھے۔ افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن۔ ایمان والوں سے اللہ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن پاک کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ آئیے اس مبارک مہینے کا قرآن جو ہے وہ ایسا آپ پڑھیں گے کہ اس میں غور و فکر کریں گے۔ آئیے اس مبارک مہینے کے اندر آپ جو قرآن کی تلاوت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ترجمے اور اس کے مفہوم پر بھی نظر رکھیں گے۔ آئیے آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ خود اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن پر ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں، قرآن کا میسج اور پیغام دوسروں تک کے کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جذبہ، یہ نیت، یہ ارادہ، اس کے ساتھ آپ قرآن پڑھیے۔ قرآن کی حلاوت اور اس کی مٹھاس کو، اس کی شیرینی کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو کیا قرآن کے پڑھنے والے کیسے قرآن پڑھتے تھے، اور لوگ شوق سے یہ کہتے تھے کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ جن پر یہ قرآن نازل ہوا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے اندر اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے صحابہ میں جو قرآن اچھا پڑھا کرتے تھے، وہ چاہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوں یا عبداللہ ابن زبیر ہوں، وہ بہترین قاری قرآن ہوں تو ان کو بلاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کرو، میرا دل سننے کو چاہ رہا ہے، میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے تھے صحابی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن سنوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک کے قرآن کے سننے میں محو رہتے، مشغول رہتے، ڈوب جاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کے اندر بھی ایک سما بن جایا کرتا تھا۔ تصور کیجئے کہ جس مجلس میں، جس دربار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور اس کے درمیان میں قرآن کوئی صحابی رسول اچھا قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سماعت فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ ماحول کو ہم پیدا کریں، اپنے گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت ایسا کریں، اپنے گھروں کے اندر سننے سنانے کا ماحول رکھیں۔ دو حافظ قرآن ہے تو ایک پڑھے، دوسرا سننے کی کوشش کرے۔ میرے عزیز دوستو، اس مبارک مہینے کے اندر لاکھوں کروڑوں جو ہے حافظ قرآن مساجد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک تراویح میں سنایا کرتے ہیں۔ کہیں آپ نے یہ سننے کو نہیں آپ کو ملا ہوگا، کہیں آپ کو یہ سننے کو نہیں ملا ہوگا کہ میں قرآن زیادہ نہیں سن سکتا، میں بور ہو رہا ہوں، بلکہ جذبہ بڑھتا گیا۔ کسی مسجد میں ایک پارہ سنا جا رہا ہے، کسی بلڈنگ کے اندر ایک قرآن سنا جا رہا ہے، کسی بلڈنگ کے اندر 3 پارے پڑھے جا رہے ہیں، کسی میں 2 پارے پڑھے جا رہے ہیں، کسی میں ایک شب کے اندر پورا قرآن پاک سنا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ قرآن سے تعلق اور قرآن سے محبت اور دلچسپی اور قرآن سے لگاؤ اور قرآن کی ذوق اور شوق کو اس امت نے ایک ایسا سما باندھ کر پیش کیا ہے کہ رشک آتا ہے کہ دنیا یہ جانے کہ آج تک کسی مذہب کی کتاب کے اندر، کسی دنیاوی کتاب کے اندر آج وہ چاشنی اور وہ مٹھاس نہیں ہے کہ پوری رات قرآن پاک سنتا رہے اور شبینہ ختم کر لے، وہ ایک قرآن رات بھر میں ختم کر لے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دن میں ایک قرآن پڑھا کرتے تھے اور رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے، 60 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ کئی بزرگان دین، اولیاء کرام کی سوانح آپ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض تو ایک آیت پڑھ رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔
اے اللہ اگر تو عذاب دے دے تو بھی یہ تیرے بندے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اور اگر تو معاف کر دے تو بھی یہ تیرے بندے ہیں۔ تو اس آیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسی آیت کو ریپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، دہراتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے 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 پوری رات اسی آیت کے اوپر گزار دیے۔ دیکھیے قرآن کتنا یعنی جو ہے ایک اعجاز رکھتا ہے، امتیاز رکھتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی تاثیر رکھتی ہے، کیسا پاور رکھا ہے کہ اس کا پڑھنے والا دل سے اگر پڑھنے لگ جائے تو اسے رات بھر پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایسا قرآن پڑھا لوگوں نے کہ اس کا حق ادا کر دیا۔ اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں قرآن کی صحیح تلاوت کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں قرآن پاک کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والا بنائے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے ایک ماحول بنا رہی ہے، عبادتوں کا ذوق اور شوق پیدا ہو رہا ہے تراویح کے ذریعے سے۔ دوسرے، اس مبارک مہینے کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہے، اور روزہ کیا ہے؟ یہ کھانے اور پینے سے بچ رہا ہے۔ کھانے اور پینے سے کیوں بچ رہا ہے؟ کیا غذا حلال نہیں ہے؟ یقیناً غذا حلال ہے، خود کی لائی ہوئی ہے، خود کی کمائی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ غذا نہیں کھاتا ہے، وہ روٹی اور چاول کا استعمال نہیں کر رہا ہے، وہ ناشتہ اور دوپہر اور شام کا کھانا ترک کر چکا ہے۔ کیوں؟ رب کی خوشنودی اسے حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے، جیسا کہ پہلی قوموں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض قرار دیے تھے۔ اور اس روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کے بعد تقوی اور پرہیزگاری اگر زندگی میں نہیں آتی تو یہ سمجھ جائیے بے مقصد ہم نے روزہ رکھا ہے۔ با مقصد روزہ وہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور یقیناً ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک روزے دار کو آزما کر دیکھ لیجئے۔ آپ ایک روزے دار کو آپ دوپہر میں ایک دم گرمی کی شدت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اور پیاس کی وجہ سے اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، وہ بے چینی اور بے قراری کے عالم کے اندر ہے، اور تنہائی میں چلا بھی جاتا ہے کہ میں خطا ہے تو خطا کر لوں گا، بعد میں معافی مانگ لوں گا، لیکن ہاتھ میں گلاس ہے اور پھر رکھ دیتا ہے۔ یہ بندہ مومن کے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر محسوس کرتا ہے، اور تقوی اس کی زندگی کے اندر ایسے آتا ہے کہ تنہائی ہے، ہاتھ میں گلاس میں پانی ہے، اور اس کے باوجود وہ پینے سے ڈر رہا ہے، پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اس شدت پیاس میں مجبور ہو کر ہاتھ میں گلاس تو لے لیا، پانی کو دیکھ تو لیا، لیکن اس کے بعد اللہ کے خوف کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا کہ نہیں، میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ کیسی ادا ہے اس بندے مومن کے اوپر! اللہ کو کہ رحم کیوں نہیں آئے گا؟ اس نے میرا حکم پورا کیا، اس نے روزہ نہیں توڑا، بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے تڑپنے لگا ہے، ہاتھ میں ایک لقمہ تک کے لے لیا، تنہائی میں کمرہ بند ہے، سب کچھ ہے، لیکن منہ تک کے لقمہ لے جا کر پھر چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں، میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ روزے دار کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی ہے وہ روزے کی وجہ سے ہے، وہ تقوی اس کی زندگی کے اندر آ رہا ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھ کر اگر وہ غیبت کرتا ہے، روزہ رکھ کر وہ جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کر اگر وہ دھوکہ دیتا ہے، روزہ رکھ کر اور وہ گناہوں میں ملوث ہے،
تو یہ سمجھ جاؤ سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے روزے کی حفاظت کیجیے، جھوٹ سے بچیے، غیبت سے بچیے، دھوکے سے بچیے، اور لوگوں کا دل دکھانے سے بچیے، لوگوں کو رلانے سے بچیے، بدنام کرنے سے بچیے، ذلیل اور رسوا کرنے سے بچیے۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے وہ اس زمانے میں بڑے بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ عام دنوں میں جو گناہ صغیرہ ہے، چھوٹا سا گناہ تھا، اس کا گناہ کا جو ہے گناہ کو اللہ تعالیٰ چھوٹے انداز میں سزا کے طور پر دیتے تھے، لیکن اس زمانے کے اندر مبارک مہینے میں اگر آپ نے چھوٹا بھی گناہ کیا تو وہ گناہ کبیرہ کے برابر بن جاتا ہے، اس کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس سے ڈرنا ہے۔ عام دنوں کی عادتوں کو چھوڑ دیجیے، مذاق کر رہے ہیں، کسی کا دل دکھا رہے ہیں، کسی کی ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں، یہ سب حرکتیں اس مبارک مہینے کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں مذاق نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں، میں غیبت نہیں کر سکتا، میں روزے دار ہوں، میں کسی کی یعنی جو ہے دلی تکلیف کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صائم ہوں، میں روزے دار ہوں، میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ ایک ڈاکٹر کو آپ کہیے کہ پتھر مارتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے روڈ کے اوپر سے گزریے، وہ کہتا ہے کہ زمانے طالب علم میں میڈیکل لائن میں جب پڑھتا تھا اس وقت تو بھی پتھر مارا کرتا تھا یا احتجاج کرتا تھا، اب میں بھاگتے ہوئے بھی نہیں جا سکتا، احتجاج اس طریقے کا اس انداز کا بھدا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری ڈگری مجھے روک رہی ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں مولانا ہوں، میں حکیم ہوں، میں طبیب ہوں، میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا، میں باپ ہوں، میں بیٹا نہیں ہوں۔ جیسے انسان کو اس کا مقام، اس کی ڈگری جو ہے رکاوٹ بنتی ہے، ایسے ہی آپ کو روزہ رکاوٹ بنے کہ عام دنوں میں آپ ایسی حرکت کرتے تھے، لیکن ان دنوں میں آپ یہ کہہ دیجئے کہ سوری مجھے معاف کیجئے، میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہم کو عنایت فرمایا ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کی قدر کیجئے۔ ایک روزہ بھی چھوٹنے نہ پائے، ایک روزہ بھی ٹوٹنے نہ پائے، روزے کو نہ توڑیں آپ، نہ چھوڑیں آپ۔ ایک روزہ اگر کوئی بلا عذر شرعی چھوڑ دیتا ہے، پورا سال روزے رکھتے رہے، روزوں پہ روزے رکھتے رہے، ہر روز روزہ رکھتے رہے، تو بھی اس مبارک مہینے کے اجر و ثواب کو وہ پا نہیں سکتا۔ اتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک روزہ اگر کسی شخص نے چھوڑ دیا، یہ سمجھ جاؤ کہ اس نے اتنا بڑا نقصان کیا، اتنا بڑا نقصان کیا، اتنا بڑا نقصان کیا کہ سال بھر اگر لگاتار روزے بھی رکھتا رہے گا تو یہ رمضان کے ایک روزے کے ثواب کے برابر پورے سال کے روزے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ایک روزہ بھی چھوٹنے نہ پائے، ایک روزہ بھی ٹوٹنے نہ پائے، اس کی فکر آپ کو ہو۔ روزے کے جو تقاضے ہوتے ہیں، اور روزہ یقیناً جو ہے آپ کو عبادتوں کا ذوق اور شوق پیدا کروا رہا ہے، آپ کی اصلاح کر رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر دیا جیسے دوسری قوموں کو دیا ہے، اس کی قدر کرنے والے بنے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، آپ کے گھروں کا ماحول، ہمارے گھروں کا ماحول، اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک گناہ کرنے والا آدمی بھی گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ عام دنوں میں شراب پینے والا، عام دنوں میں بیڑی سگریٹ کا عادی آدمی، ماشاءاللہ روزے دار کے ادب اور احترام میں وہ اس کے سامنے، یعنی وہ اگر روزے سے نہ بھی ہو تو بیڑی اور سگریٹ نہیں پیتا ہے، اگر روزے سے نہ ہو غیر مسلم آدمی بھی ہے تو وہ روزے دار کے سامنے کھانا تک کے نہیں کھاتا ہے۔ آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے، بہت منصب آپ کا اچھا ہے کہ آپ کو جو ہے لوگ عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے کھانا کھانا گستاخی سمجھ رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور آپ اور ہم دیکھتے تھے کہ یعنی جو ہے ہوٹلیں کھلی ہے لیکن پردے لگے ہوئے ہیں، اندر جا کر وہ بیچارہ کھانا کھا لے رہا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہوں گی، معذوری ہوں گی، وہ مسافر ہوں گا، لیکن دوسروں کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔
اب تو لاک ڈاؤن نے یہ سارے ماحول کو ختم کر دیا۔ ماشاء اللہ لاک ڈاؤن کا آنا بھی مبارک ہو، اس لیے کہ سب ہم گھروں میں ہیں، اور گھروں میں گھر کے ماحول کو، ہر گھر کو ہم کو مسجد بنانا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ گھر میں ایک بھی پڑھا لکھا ہے آپ کے، تو یقین جانیے کہ آپ ایک ترتیب بنائیے، نظام الاوقات بنائیے، نمازوں کے ٹائم ٹیبل لگا دیجئے کہ فجر کی نماز یہ جو ہے سحر کے بعد جو ہے تمام مل جل کر جماعت کے ساتھ اہتمام کریں گے، فجر کی نماز الگ الگ مت پڑھیے۔ گھر کا ایک بچہ، گھر کا ایک ذمہ دار اگر نماز پڑھا رہا ہے، امامت کر رہا ہے، پیچھے مرد آدمی ہے، اس کے پیچھے بچے ہوں، اس کے پیچھے عورتیں ہوں، پورے گھر کے خاندان کے فیملی کے لوگ جو ہے ایک ساتھ مسجد کا ماحول اپنے گھروں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ظہر کی نماز جماعت سے اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں میں ادا کریں، عصر کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کریں، مغرب کے وقت افطار کا ماحول جیسا ہم بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم نمازوں کا بھی اہتمام کریں، اور اپنے گھروں کے اندر جو ہے تراویح کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کے گھر میں خوش قسمتی سے کوئی حافظ قرآن ہے تو ایک ایک پارہ، آدھا آدھا پارہ سننے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں ہے تو آپ اس وقت سوچئے، آپ ایک لمحے کے بعد سے سوچئے کہ کیا بات ہے، میرے پوری فیملی کے اندر ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایم اے ہیں، بی ایڈ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک حافظ قرآن نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن نے آپ کو اس سمت سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ آپ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بہت حافظ قرآن ہو گئے، بہت عالم دین ہو گئے، بہت مدرسے چل رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو افسوس ہوتا ہوگا، شرمندگی ہوتی ہوگی کہ آپ کے گھر میں ایک حافظ قرآن نہیں ہے، آپ کی فیملی میں ایک حافظ قرآن نہیں ہے۔ آج لاک ڈاؤن کے اندر اگر آپ کے پاس حافظ قرآن ہوتا تو ماشاءاللہ آپ ایک قرآن نہیں، دو قرآن، تین قرآن سن سکتے تھے۔ الحمدللہ ہمارے گھرانے میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی دی ہے کہ ہمارے 3-4 لڑکے حافظ قرآن، 3 پارے عام دنوں میں مساجد میں سنانے والے۔ ہم قرآن پاک کو اس قدر شوق اور ذوق سے ہمارے بچے، معصوم بچے اور عورتیں، بہویں، سب کچھ سب سن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اپنے گھروں کا ماحول بنائیں، اور اگر آپ کے پاس حافظ قرآن نہیں ہے تو 10 سورتیں، یہ علم تری کیف فعل سے شروع کر کے والناس تک کے 10 سورتیں ایک مرتبہ میں دور میں پڑھیں، دوسرا آئے وہ جو ہے 10 سورتیں پڑھائے، اس طریقے سے 20 رکعت کی تکمیل کریں۔ اور اگر وہ بھی نہیں ہے، 4 سورتیں یاد ہے تو اس لحاظ سے بھی ریپیٹ کرتے رہیں، دہراتے رہیں، لیکن اللہ کے واسطے 20 رکعت نفل نہیں بلکہ سنت نماز جو ہے آپ اپنے گھر کے اندر اہتمام کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اس سنت کو ترک مت کریے، اس سنت کو مت چھوڑیے اللہ کے واسطے۔ یہ مبارک مہینے کی خصوصیت ہے، جیسے مبارک مہینے کے اندر روزہ خصوصیت ہے، اس کی خصوصیت دوسری جو ہے تراویح کی وجہ سے ہے، اس کی پہچان تراویح کی وجہ سے ہے۔ تراویح میں کاٹ کسر مت کیجئے، شارٹ کٹ مت کیجئے، 8 رکعت پڑھ کے چھوڑنے کی عادت مت بنائیے۔ آپ جس قدر عبادت کریں گے، یہ تو عبادتوں کا ماحول بنانے کا مہینہ ہے، اور عبادتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معصوم بچے اصرار کر کے سحر میں اٹھ رہے ہیں، یہ معصوم بچے اصرار کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ معصوم بچے ماں اور باپ کے بازو میں نیت باندھ رہے ہیں، یہ معصوم بچے پوری تراویح کی نماز پڑھنے کا اچھا جذبہ رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں۔ آئیے اس ماحول کو ہم پھر نورانی اور روحانی بناتے ہوئے مبارک مہینے کو ایک نظام الاوقات کے اعتبار سے ترتیب اور تدبیر دیں کہ اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، درود شریف کی کثرت ہو، اسی طریقے سے تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ جو حالات ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس میں جتنے مسلمان اور دوسرے ہمارے برادران وطن، دوسرے ہمارے بھائی جتنے پریشان ہیں، ان تمام کی پریشانیوں کو محسوس کریں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اور اس مبارک مہینے کو خوشی خوشی اللہ کے حضور پیش کریں، ایسا پیش کریں کہ خالق اور مالک ہم سے راضی ہو جائے، خالق اور مالک ہم سے خوش ہو جائے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما، اس مبارک مہینے کی ہمیں قدردانی نصیب فرما، تراویح کا اہتمام کرنے والا بنا، قرآن
قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا، روزوں کا اہتمام کرنے والا بنا۔ اے کریم آقا اس مبارک مہینے کے اندر ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہے اسے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام کی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ کورونا وائرس کی وبا سے پوری امت کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما، پورے ملک کی حفاظت فرما، پورے عالم کی حفاظت فرما، پورے ہمارے اسٹیٹ مہاراشٹر کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا بیماریوں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ غریبوں اور پریشان حال لوگوں کے اوپر رحم کھانے والا بنا، اپنی زکوٰۃ ان پر لٹانے والا بنا، صدقہ و خیرات دینے والا بنا۔ اے کریم آقا ہمیں دینے والوں میں بنا دیجئے، لینے والوں کی فہرست سے نکال دیجئے۔ اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت ہمیں نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمالوں کے برکتوں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔